3,500 فلسطینی ایسے ہیں جن کی ہڈیاں بھی نہیں ملی. 18 ماہ کے بچے کو آپ سگریٹ سے داغتے ہیں, ناخنوں سے اس کے جسم کو کاٹا گیا تھا. 6,80,000 فلسطینیوں کو شہید کیا. ماؤں کو ادویات نہیں دی جا رہی تاکہ وہ بچے ماں کے پیٹ میں مر جائیں. اسرائیل کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انسانوں کی شکل میں شیطان ہے. سر ابھی بات کرتے ہوئے مجھے پتہ لگا کہ آپ کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, پھر بھی آپ سیاست میں آئے. تو یہ سفر جس کا آپ نے آغاز کیا, جب اس کا آغاز ہوا تو کیا سوچا تھا کہ آپ بڑے ہوتے ہوتے کیا کریں گے؟ تھینک یو ہما. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں آپ سیاست میں کیسے آئیں, تو میں لوگوں سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ مجھے خود بھی علم نہیں کہ مجھے کس نے دھکا دیا تھا. تو ایسا تھا کہ میں بیسیکلی ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا اپنے اسکول میں, اور میٹرک میں نے اپنے اسکول ٹاپ کیا تھا, اور اسکول کے آنر بورڈ پہ بھی میرا نام لکھا ہے ابھی بھی. اور میں بننا چاہتا تھا ایک سائنٹسٹ. مجھے فزکس سے بہت شوق ہے, اور میں نے ماسٹر تک فزکس بھی پڑھا, حالانکہ اسٹوڈنٹس لیڈر تھا میں. اور اسٹوڈنٹ لیڈر جو ہے وہ زیادہ تر سوشل سائنسز پڑھتا ہے, پولیٹیکل سائنس یا اس طرح کے سبجیکٹس وغیرہ, سائنس نہیں پڑھتا. لیکن مجھے فزکس سے اتنا شوق تھا, اتنی دلچسپی تھی, اتنی محبت تھی, اتنا عشق تھا بلکہ, کہ میں نے اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے ہوئے بھی فزکس پڑھا. پھر یہ تھا کہ اسلامی جامعہ طلبہ سے فارغ ہونے کے بعد بھی میری یہ خواہش تھی کہ میں جا کے یورپ وغیرہ میں پی ایچ ڈی کر لوں فزکس کے اندر. لیکن ظاہر ہے جب آپ ایک دفعہ سیاست میں آتے ہیں تو یہ جس کو کہتے ہیں نا, وہ گوند کا وہ تالاب ہے جو آپ سے چپک جاتا ہے, اور پھر کمبل کو آپ چھوڑتے ہیں, کمبل آپ کو نہیں چھوڑتا. تو اس وجہ سے پھر وہ پاسبل نہیں ہو سکا, اور وہ جو بعض عشق ہوتے ہیں وہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں, اور بعض عشق جو ہیں وہ ادھورے بھی رہ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک عشق ہے میرا جو کہ ناکام بھی ہوا اور ادھورا بھی رہا. سر عمر کے کس حصے میں آ کر, کیونکہ آپ نے بڑی چھوٹی عمر سے سیاست پہ قدم رکھا, وہ کون سا حصہ تھا جب آپ کو لگا کہ بس مشتاق اب تجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے, اب تجھے اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے, لیکن آپ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے؟ دیکھیں, میں اسلامی جامعہ طلبہ میں آیا میٹرک میں, اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کی لٹریچر سے متعارف ہوا, اور اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اور میں ایک ایسے چھوٹے سے گاؤں سے ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. میرے خیال میں کوئی 7-8 گھروں پر مشتمل چھوٹا سا گاؤں, 7-8 گھروں پر مشتمل چھوٹا سا گاؤں, پشتوں میں اس کو بانڈا کہتے ہیں. بانڈا بالکل مطلب صحرا کے اندر درمیان میں چند گھروں پر مشتمل آبادی کو بانڈا کہتے ہیں. تو وہ اس سے تعلق رکھتا تھا. اور جب میں اسلامی جامعہ طلبہ سے وابستہ ہوا, مولانا مودودی رحمہ اللہ کے لٹریچر سے میرا تعارف ہوا, اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اور اس بانڈے سے, چھوٹے سے گاؤں سے, میں اسلامی جامعہ طلبہ کے نظامت اعلیٰ کا سفر, پھر اس جماعت اسلامی کے صوبائی امیر 7 سال رہا, 6 سال سینیٹ آف پاکستان میں رہا, اور اب میں نے پاکستان رائٹس موومنٹ کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے. اسلام آباد میں اس کا ہیڈ آفس ہے, خود اس کا جو ہے وہ چیئرمین ہوں, اور اس کے پلیٹ فارم سے میں عوام کی حقوق کی جدوجہد جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہوں. تو دیکھیں, میں نے کبھی بھی میں نے اس کو مشن کے طور پر لیا ہے. میں نے پالیٹکس سے کبھی بھی پیٹ اور جیب کے مقاصد حاصل نہیں کی. پیٹ اور جیب میرا مقصد نہیں ہے سیاست سے. سیاست میرے لیے تجارت نہیں ہے, سیاست میرے لیے عبادت ہے. اس لیے جب میں نے اس مشن کو اپنایا ہے, اس وقت میں نے کہا تھا کہ ایک تو 24 آورز میں یہ کام کروں, نمبر 1. دوسرا, اس کام کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں لوں گا. تیسرا, اس کام سے کوئی بینیفٹ نہیں لوں گا. میں پارٹ ٹائم, ہم فارمرز ہیں, میرے والد صاحب الحمدللہ حیات ہیں, وہ 88 سال کی عمر میں اس وقت خود بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں. تھوڑی بہت ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے اس کی, اور یہ سائڈ بزنس تھوڑا بہت کر کے اس کی بنیاد پہ میں اپنے معاملات چلا رہا ہوں. لیکن میں نے 24 آورز ہمیشہ سے اپنے مشن کو دیے ہیں. پہلے مشن اسلامی جامعہ طلبہ تھا, پہلے مشن جماعت اسلامی تھا, اب یہ مشن پاکستان رائٹس موومنٹ ہے. اور اسی کے تحت آپ نے دیکھا کہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملنے کے لیے امریکہ گیا. اسی کے تحت آپ نے دیکھا کہ میں غزہ گیا اور 30 اسرائیلی جیل میں رہا, اور اسی کے تحت اب میں دوبارہ غزہ جانے کا پلان کر رہا ہوں. تو یہ مشن میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے اب چھوڑ دینا چاہیے, نہیں. میں نے ہمیشہ سے یہ سوچا ہے کہ یہی میری زندگی ہے, اسی راستے میں زندگی گزارنا
یہ میرے لیے سعادت ہے اور اسی راستے میں موت اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں اور سمجھوں گا. کیا تو بات اس ہے لیے میں پیچھے کبھی ہٹنے کا میں نے نہیں سوچا ہے. سر جب اس آپ لیے میں کہتا ہوں ہم، یہ آخری جی بات، جی بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں ہم، یا بعض لوگ اس کی وجہ سے میرے اوپر تنقید کر لیتے ہیں کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے اندر ریورس گیئر نہیں ہے. میں جب ایک چیز کے اوپر یکسوئی ڈٹ حاصل جاؤں ہو جائے ہم، کہ یہ میری ایمان کا تقاضا ہے، ہم، یہ میری ضمیر کی آواز ہے اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ اصولی ہے، پھر نہ موت کا خوف مجھے اس سے پسپا کر سکتا ہے اور نہ دنیا کی لالچ، آسائشیں، مناصب، عہدے یہ مجھے اس سے پسپا کر سکتے ہیں. پھر میں اسی کام پہ ڈٹ جاتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں میرے اندر ریورس گیئر نہیں ہے. آئے سر آپ نے اسرائیل میں بھی دیکھی قید دیکھی، جتنا ہم نے سنا ہے کہ اسرائیلی ظالم ہے، جتنا ظلم کرتے ہیں، آپ نے وہاں پر کون کون سے ظلم برداشت کیے؟ دیکھیں اسرائیل کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انسانوں کی شکل میں شیطان ہے. ہم، زائنس جو ہیں زائنس یہ شیطان ہے انسانوں کی شکل میں. یہ غیر انسان ہے، ان ہیومن ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کون سا ظلم نہیں کیا. 6,80,000 فلسطینیوں کو شہید کیا، 3,80,000 اس میں 10 سال سے کم عمر بچے ہیں. پھر آپ دیکھیں تھرمو بیرک بم جس سے 3,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے. 3,500 فلسطینی ایسے ہیں جن کی ہڈیاں بھی نہیں ملی، جن کا کوئی باقیات نہیں ملے. ان کو تھرمو بیرک بم سے جینوسائیڈ کے مرتکب، نسلی انسانی کے دشمن یہ زائنس ہیں. آپ دیکھیں اس دن انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے جس کا بہت پوری دنیا میں وائرل ہو گیا تھا، ہم، ناخنوں سے اس کے جسم کو کاٹا گیا تھا اور سگریٹ کے یعنی 18 ماہ کے بچے کو آپ سگریٹ سے داغتے ہیں. یہ کوئی انسانیت ہے؟ اور جس کو کہتے ہیں نا، دیکھیں نا، یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل باڈی کہتے ہیں کہ غزہ کے اندر جینوسائیڈ ہے، فل سکیل کمپریہنسو جینوسائیڈ، جو کہ ہیومن ہسٹری کی واحد جینوسائیڈ ہے جو لائیو سٹریمنگ ہے. اس کے ساتھ ایکوسائیڈ ہے، 30 لاکھ زیتون کے درخت کاٹے گئے، ایگریکلچر لینڈ تباہ کر دی گئی، پانی کے ذخیرے تباہ کر. اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں ریپروڈکٹیو جینوسائیڈ ہے. ریپروڈکٹیو جینوسائیڈ کہتے ہیں وہ بچے جو ماؤں کے پیٹ میں ہیں اور جن کو آنا ہے بھی دنیا میں، ان ماؤں کو ادویات نہیں دی جا رہی، ان کو ڈاکٹر تک رسائی نہیں دی جا رہی، ان کو ہیلتھ فیسلٹیز تک رسائی نہیں دی، تاکہ وہ بچے ماں کے پیٹ میں مر جائیں. اس لیے یونائٹڈ نیشن نے اور انٹرنیشنل باڈیز نے اس کو ریپروڈکٹیو جینوسائیڈ کہا ہے. تو وہ غیر ان ہیومن ہے. اس لیے ان سے اولئک ہم شر البریہ، وہ قرۂ ارض پر موجود بدترین مخلوق ہے. سر پاکستان نے تو اپنا اس لیے ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی رحم کرے گا، کوئی انسانی سلوک، ہمیں کوئی نہیں تھی. اس لیے ہمارے اوپر بھی انہوں نے کک مارے، انہوں نے بندوق کے بٹ مارے، انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے کتے چھوڑے، انہوں نے ادویات تک ہمیں نہیں دی جو مریض تھے ہمارے قیدیوں میں ہمارے ساتھ. تو وہ کچھ نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے، اس ظلم کو یاد کرتے ہوئے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، وہ کوئی خاص چیز نہیں تھی.